السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں تم پر، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کے بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ یہ بحیرہ صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ بحوالیہ معاویہ 103 کے بارے میں ہمارے تمام عقیدے من گھڑت ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی پابندیاں اپنے بندوں پر نہیں لگائیں، لہٰذا حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا کرو اور بلا کراہت ان کا گوشت کھایا کرو۔ یہ تفصیل سورہ النحل کے اندر آئی ہے۔ سورہ النحل چونکہ سورہ انعام سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ حلال چیزوں کی تفصیل تمہارے لیے پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اضطرار ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ۔ اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو، وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا تعلق بھی مشرکین عرب کے خود ساختہ اعتقادات اور تہمات سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بعض جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام سرے سے لینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ حکم ایک خاص مسئلے کے حوالے سے ہے جس کی وضاحت آگے آئے گی۔ مشرکین مکہ اپنے غلط اعتقاد کے حمایت میں طرح طرح کی حاجت بازی کرتے رہتے تھے۔ مثلا یہ کیا بات ہوئی کہ جو جانور اللہ نے مارا ہے، یعنی اس خود مر گیا ہے، وہ تو حرام قرار دے دیا جائے، اور جس کو تم خود مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو اس کو حلال مانا جائے۔ اسی طرح وہ سود کے بارے میں بھی دلیل دیتے تھے کہ یہ بیک بھی تو رہا سود کی طرح ہے۔ جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہے، ایسے ہی سودی لین دین میں بھی نفع ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 10 لاکھ کسی کو قرض دیے، اس سے 4,000 روپے ماہانہ منافع لے لیا تو وہ ناجائز، اور 10 لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پر دے کر 4,000 روپے ماہانہ اس سے کرایہ لیا جائے تو وہ جائز۔ اسی طرح کے مشکلات بظاہر بڑے دل نشین ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کے شیاطین انہیں سکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گمراہی کے راستے پر لے چلیں، لہٰذا تم ان کی اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہو۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔